الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البراء وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق صد احترام جگر گوشہ استاذ العلماء یادگار اسلاف خطیب اسلام برادر عزیز حضرت علامہ قاضی محمد اکرام صاحب دامت برکاتہ ملالیہ سرمایہ ملت استاذ العلماء محسن اہل سنت حضرت قبلہ مولانا حافظ محمد اکرام صاحب محمد اکرم صاحب زید مجدہ سرمایہ ملت استاذ العلماء خطیب اسلام حضرت علامہ حافظ عبد الرحمن قریشی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دیگر معزز علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد، تعلیمات اور ارشادات کے حوالے سے باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان اور کثیر البرکات اور عظیم المقاصد کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور انجمن غلامان مصطفیٰ کے جملہ کارکنان اور انجمن طلباء اسلام کے جملہ کارکنان اور انجمن تشنگان ساقی کوثر کے جملہ کارکنان اور انجمن محبان مصطفیٰ کوٹ چودھریاں کے جملہ کارکنان، وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی کوششوں کے نتیجے میں
اس حسین کانفرنس کو قائم کیا گیا اور ہمیں یہ موقع عطا کیا گیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سن اور سنا سکیں۔ میں اپنے برادر عزیز مجاہد اہل سنت جناب غلام جیلانی صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا۔ ہمیشہ کی طرح میرے خطاب کے دو حصے ہوں گے۔ ایک حصے کا تعلق عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ہوگا اور دوسرے حصے کا تعلق اعمال کی اصلاح کے ساتھ ہوگا۔ عقیدہ خراب ہو تب بھی بیماری ہے، اعمال خراب ہوں تب بھی بیماری ہے۔ جس کا عقیدہ خراب ہو وہ بھی بیمار ہے اور جس کے اعمال خراب ہوں وہ بھی بیمار ہے۔ تو کسی بھی مریض کو چھوڑا نہیں جاتا، اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو میں پروگرام کی مناسبت سے یہ بھی عرض کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور دوسرا جو پہلو ہے مقصد میلاد۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ اس لیے کہ ان دونوں چیزوں کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر کوئی حضور کا جشن منائے اور پیغام نہ اپنائے، جو لائے وہ شریعت نہ اپنائے، تو وہ بھی منافق ہے۔ اور اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اپنائے بزام خیس، لیکن اسے ذکر مصطفیٰ سن کے اور حضور کے میلاد کا جشن دیکھ کے خوشی نہ ہو اور حضور کی آمد پہ خوش نہ ہو، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا تو ایمان ہی ثابت نہیں ہوتا۔ خوشی کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جب دل میں خوشی آتی ہے تو پھر اپنے اظہار کے طریقے تلاش کرتی ہے، پھر وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو اگر کسی مومن کے دل میں حضور کی آمد پہ خوشی نہ ہو، حضور کے میلاد پہ خوشی نہ ہو، تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان ہی ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ہمیں خود حکم دیا، اور حکم بھی اپنے محبوب کے وسیلے سے دیا۔ فرمایا قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، کس سے؟ میرے بندوں سے۔ جب بندے تیرے ہیں تو خود کیوں نہیں کہتا؟ بندے بھی خدا کے ہیں، اور جو کچھ کہنا ہے وہ بات بھی خدا کی ہے، اور کرنی بھی اپنے بندوں سے اور کہنی بھی اپنے بندوں سے، مگر وہ ڈائریکٹ
اپنی بات اپنے بندوں سے بھی نہیں کر رہا، خود نہیں کہہ رہا، یار سے کہلوا رہا۔ کوئی تو وجہ ہے نا، خود نہیں کرتا، یار سے کرواتا ہے، خود نہیں کہتا، محبوب سے کہلواتا ہے کہ میرے حبیب آپ فرما دیجئے، بات میری ہے مگر پہنچا آپ نے۔ توجہ طلب یہ بات ہے کہ کیا وہ ذات بغیر وسیلہ مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بات نہیں کر سکتی؟ کیا ڈائریکٹ وہ اپنے بندوں سے خود بات نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہوا علی کل شیء قدیر کی شان، وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ بات کر سکتا ہے۔ اسے بات کرنے کے لیے کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں، وہ ضرورتوں سے پاک ہے، کر سکتا، اس کی قدرت میں ہے، اس کی طاقت میں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہمیں کہہ سکتا تھا کیا کہ جب اللہ کا فضل ہو اور خوشی رحمت ہو تو پھر خوشی مناؤ، اللہ کا فضل ہو اور رحمت ہو تو خوشی مناؤ۔ یہ ڈائریکٹ بھی ہمیں کہہ سکتا تھا مگر نہیں کہا، کہہ سکتا تھا مگر نہیں کہا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کہہ سکنا میری قدرت ہے، میں کر سکتا ہوں مگر میرا قانون یہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ کر سکتا ہے کسی وسیلے کے بغیر، یہ اس کی قدرت ہے، طاقت ہے، مگر اس کا قانون یہ نہیں ہے کہ وہ واسطے اور وسیلے کے بغیر کرے، قانون یہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے کئی مقامات پہ اپنی قدرت کی بات کی ہے اور اکثر مقامات پہ اپنے قانون کی بات کی ہے۔ اب دیکھیے نا اس کا قانون کیا ہے، مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے، اختلاط زوجین ہوتا ہے تو پھر آگے نسل چلتی ہے، یہ اس کا قانون ہے پوری دنیا میں۔ ہم سارے اسی طریقے سے آئے اور جو آ رہے ہیں اسی طریقے سے آ رہے ہیں، ماں بھی ہے اور باپ بھی، یہ اس کا قانون ہے جو پوری دنیا میں عام چل رہا ہے۔ ہم بھی بشر ہیں، آدم علیہ السلام بھی بشر ہیں کہ نہیں ہیں، مگر نہ ماں ہے نہ باپ۔ یہ غور سے سنیے، لوگ کہتے ہیں نبی بھی بشر اور ہم بھی بشر تو ہمارے جیسے ہیں نا، تو بشر آدم علیہ السلام بھی ہیں اور بشر سارے ہم بھی ہیں تو ہمارے جیسے ہیں۔ تیرے ماں باپ ہیں، ان کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو کس شے سے بنا اور وہ کس شے سے بنے، ہیں دونوں بشر، تو بشر بشر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تم بنے نطفے سے، آدم بنے مٹی سے، سمجھ رہے ہیں نا، ہے وہ بھی بشر اور ہے ہم بھی بشر، تو ہمیں بنانے کے لیے رب نے اپنا قانون چلایا، انہیں بنانے کے لیے رب نے اپنی قدرت دکھائی، سمجھ رہے ہیں نا۔ یہ قرآن سے آپ کو میں مثالیں سمجھا رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر ہیں کہ نہیں ہیں، وہ بھی بشر ہے نا، مگر ماں ہے اور باپ نہیں۔ ہم سارے بشر ہیں، ماں بھی ہے اور باپ بھی۔ آدم وہ بشر ہیں، نہ ماں ہے نہ باپ۔ عیسیٰ وہ بشر ہیں، ماں ہے اور باپ نہیں۔ تو بنے کس شے سے؟ جبریل کے دم کرنے سے، جبریل کی پھونک سے بنے، جو مرضی ہے تفسیر اٹھا لیں۔ حضرت مریم کنواری تھیں، اللہ نے چاہا کہ ان کے بطن مقدس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں تو جبرائیل امین کو بھیجا اور انہوں نے آ کے حضرت مریم کی آستین میں پھونک ماری، دم کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آ کے گریبان میں دم کیا۔ لوگ کہتے ہیں دم میں کیا رکھا ہے، یہ جبریل سے پوچھ
یہ آستین میں کیا دم کرتے پھرتے ہیں؟ یہ حضرت مریم کے گریبان میں کیا دم کیا جبریل نے؟ کہتے ہیں بھوکوں میں کیا رکھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر ہیں، مگر ابتدا نطفہ نہیں، ابتدا مٹی نہیں، ابتدا جبریل کی بھوک ہے۔ تو وہ ہمارے جیسے بشر ہے؟ اچھا ایک تجھے تیرا نبی ہی رہ گیا یہ بتانے کے لیے کہ وہ میرے جیسے بشر ہیں؟ 4 بشروں کا ذکر کیا قرآن نے، پورا قرآن پڑھ جائے، 5واں کوئی بشر نہیں۔ ہم بھی بشر، آدم بھی بشر، عیسیٰ بھی بشر، میرا مصطفیٰ بھی بشر، ہم سارے بشر ابتدا نطفہ ہے۔ آدم بشر ابتدا مٹی ہے، عیسیٰ بشر ابتدا جبریل کی بھوک سے ہے، مصطفیٰ بشر ابتدا رب کے نور سے ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر ہمارے جیسے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں اگر بات کرنا چاہوں نا ڈائریکٹ کسی واسطے کے بغیر تو کر سکتا ہوں، مگر میرا قانون یہ نہیں، قدرت ہے قانون یہ نہیں، طاقت ہے مگر میرا قانون یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ بات کروں اپنے بندوں سے۔ تو مولا تیرا قانون کیا ہے؟ فرمایا قانون یہی بنا دیا جس کو جو دینا ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے دینا ہے۔ فرمایا یہ قانون بنا دیا جس کو جو کچھ دینا ہے یار کے وسیلے سے دینا۔ تو یہ جو قول ہے نا اس پہ غور کریں۔ لوگ پوچھتے ہیں قرآن سے وسیلہ کہاں سے ثابت؟ اور شے آپ کو یاد رہے نہ رہے کوئی دلیل، تو چاروں کل تو اکثر لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، کل شریف تو یاد ہی ہے نا۔ تو آپ یہ نقطہ یاد رکھیں کہ پوچھے قرآن میں سے حضور کا وسیلہ کہاں سے ثابت، اسے بتا دے جہاں جہاں لفظ قل آیا ہے وہیں وہیں سے مصطفیٰ کا وسیلہ ثابت ہو رہا ہے کہ کل کے بعد کی بات خدا کی ہے اور کرنا بندوں سے چاہتا ہے، مگر یار کو خود وسیلہ بنا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے حبیب بات میری ہے مگر آپ پہنچا دیں، یعنی میرے اور میری مخلوق کے درمیان آپ واسطہ اور وسیلہ بن جائیں۔ اب اگر وسیلے پہ ہی بات کروں تو پھر کئی گھنٹے گزر جائیں گے۔ اب آنا ہے میلاد کی طرف۔ تو پیغام کیا دینا تھا اللہ نے کہ جب اس کا فضل اور رحمت ملے تو چاہیے کہ خوشی منائے۔ جو بندہ بھی حضور کی آمد کی خوشی مناتا ہے نا، میلاد مناتا ہے، میرا اسے مشورہ ہے کہ وہ ہمت کر کے یہ آیت ضرور یاد کر لے۔ آیت یاد نہ کر سکے تو اس کا ترجمہ یاد کر لے، ترجمہ یاد نہ کر سکے تو اس کا مفہوم یاد کر لے۔ مفہوم کیا ہے کہ کوئی پوچھے بھئی حضور کی آمد کی خوشی کیوں مناتے ہو، تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا جب اس کا فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ، اور ہمارا نبی رحمت بھی ہے اور فضل بھی ہے، بس منا رہے ہیں۔ تو اللہ نے خود حکم دیا کہ جب فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ، اور آگے بتایا هو خیر مما یجمعون، فرمایا یہ اس سے بہتر ہے، یہ کیا، یہ خوشی کرنا یہ اس سے بہتر ہے۔ کس سے؟ جس کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، جس کو بچا کے رکھا، جس کو جمع کر رہے ہیں، یہ اس سے بہتر ہے۔ یہ فیصلہ خود اللہ نے کر دیا، یہ کسی عالم پہ نہیں رکھا کہ وہ فیصلہ کرے کہ یہ جو کچھ خرچ ہوا یہ فضول خرچی ہے یا خیر پہ خرچ، یہ اسراف ہے یا خیر۔ اللہ نے فرمایا وہ فیصلہ میں کرتا ہوں، ملا سے نہ پوچھو اللہ سے پوچھو، میں فیصلہ کر رہا ہوں۔ کیا هو خیر مما یجمعون، جو بچا اور جوڑ کے رکھا ہے وہ اچھا نہیں، جو یار پہ خرچ ہو رہا ہے وہ اچھا ہے۔ 2 اور 2 4 کی طرح قرآن سمجھا رہا ہے۔ اب ایک ضد ہوتی ہے نا، تعصب آ جاتا ہے، بات سمجھ آئی ہوتی ہے
مگر تعصب اور ضد وہ ماننے نہیں دیتے. جیسے اعتراض کرتے ہیں بعض لوگ. اس دن میں ٹیکسلا میں گیا تو وہاں بھی یہی اعتراض کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی اس کا جواب دینا ہے. کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول کو حضور اگر پیدا ہوئے تو 12 کو فوت بھی تو ہوئے. اب اگر 12 کو فوت ہوئے اس پر میں گفتگو نہیں کرتا فی الحال کہ یہ جو 12 کو فوت ہونے کی روایتیں ہیں یہ واقدی نے لکھی ہیں. محمد بن عمر واقدی نے اپنی کتاب میں, اور اس کے جو راوی ہیں ان میں راویوں کی حالت کیا ہے. ایک راوی ہے اس کو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کذاب, بہت پرلے درجے کا جھوٹا بندہ ہے. ایک کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ وہ حدیثیں خود گھڑا کرتا تھا. یہ جو 12 والی روایتیں ہیں نا کہ 12 کو فوت ہوئے حضور, تو یہ بھی ہیں کتابوں میں مگر کچی پکی ہیں. اور اکثریت اور میجارٹی بتاتی ہے کہ امام الانبیاء 12 کو پیدا تو ہوئے, 12 کو فوت نہیں ہوئے. لیکن چلو میں کہتا ہوں مان لی تمہاری کہ حضور 12 کو فوت ہوئے اور 12 کو پیدا بھی ہوئے. تو ان کا اعتراض یہ ہے کہ جس دن نبی فوت ہوئے تم اس دن خوشی منا رہے ہو. کہ توجہ سے سننا, وہ وسوسے پیدا کرتے ہیں نا کہ جس دن نبی پیدا ہوئے اور فوت بھی ہوئے تم اس دن سوگ نہیں مناتے, تم خوشی مناتے ہو. تو ان سے پوچھو کہ شریعت میں سوگ کی اجازت کتنے دن ہے؟ یا تو یہ کوڑے انہیں شریعت کی سمجھ ہی کوئی نہیں, ان کے اپنے علماء سمیت. جسے سمجھ ہو نہ جاہل نہ ہو شریعت سے وہ کبھی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ ایک ہستی 15 صدیاں پہلے فوت ہوئی اور وہ کہے جس دن فوت ہوئی تم سوگ کیوں نہیں کرتے ہو, کہ وہ رسول کی شریعت سے اتنا جاہل ہے کہ اسے معلوم نہیں کہ مصطفیٰ کی شریعت کا قانون یہ ہے کہ سوگ کی صرف 3 دن اجازت, چوتھے دن سوگ حرام ہے شریعت میں. وہ جن میں فوت ہوئے تھے انہوں نے کر لیا ہوگا. حضور ہم میں تو نہیں نا فوت ہوئے, وہ تو اصحاب میں فوت ہوئے تھے. وہ روئے بھی تھے, بے ہوش بھی ہو گئے تھے, تو ہم میں تو فوت نہیں ہوئے حضور. تو شریعت کہتی ہے کہ 3 دن سے بڑھ کر سوگ حرام ہے سوائے اس عورت کے جو عدت میں ہو. یہ یاد رکھ. تو سوگ 3 دن تھا, وہ گزر گیا 15 صدیاں پہلے. اور رب کا حکم یہ ہے کہ جب فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ. سمجھ رہے نا؟ تو رحمت اور فضل کے ملنے پر اور نعمت کے ملنے پر خوشی کا حکم ہے ہمیشہ کے لیے, اور سوگ کی اجازت ہے صرف 3 دنوں کے لیے. لیکن اگر ضد ہی ہے کہ سوگ کرنا ہے تو پھر تقسیم کر لیتے ہیں. ہم خوشی مناتے ہیں میلاد کے دن, تم سوگ منایا کرو. جس طرح ایک طبقے کا پیٹنا رونا مقدر ہے نا, تم بھی اپنا مقدر بنا لو. تم اس دن سوگ منایا کرو, ہم اس دن خوشی منایا کریں. امام الانبیاء کے غلاموں, اب یہ چالاکی دیکھیے. اگر ہم 10 محرم کو حضرت امام حسین کے ذکر کی محفل رکھ دیں نا تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو جی 14 صدیاں ہو گئی انہیں شہید ہوئے اور یہ ابھی تک سوگ بنا رہے ہیں. یہ کربلا والوں کا سوگ بنا رہے ہیں. ذکر شہداء کربلا کرو تو سوگ کا اعتراض کہ سوگ بنا رہے ہیں, اور ولادت مصطفیٰ کی خوشی کرو تو سوگ نہ منانے کا اعتراض. یہ تمہارا دین ہے, یہ تمہارا عقیدہ ہے, یہ کیا ہے بدبختو؟
سوگ انہیں منانا چاہیے تھا جنہیں رسول کا جسم بھی ملا تھا. سمجھ رہے ہیں نا؟ امام الانبیاء کی اس دنیا میں آمد دو حیثیتوں میں تھی، روحانیت کے ساتھ بھی اور جسمانیت کے ساتھ بھی. امام الانبیاء اس دنیا میں روحانی طور پر بھی تشریف لائے، جسمانی طور پر بھی. صحابہ کے پاس یہ دونوں چیزیں تھیں، جسم بھی تھا، روحانیت بھی تھی. امام الانبیاء کے غلاموں، روحانیت کا حال کیا تھا؟ تاجدار کائنات نے بعض صحابیوں کے خود جنازے پڑھائے، خود قبر میں دفن کیے. دفن کر کے رسول واپس آ رہے ہیں گھر، اور قبر میں فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ ہستی جو صحابی کو دفن کر کے بلال کے ساتھ گھر جا رہی ہے، وہ صحابی کو قبر میں بھی نظر آ رہی ہے. وہ گھر بھی جا رہے تھے، قبر میں جلوہ بھی دکھا رہے تھے. سمجھ رہے؟ تو یہ جو گھر جا رہے تھے یہ جسمانیت تھی، جو قبر میں جلوہ دکھا رہے تھے یہ روحانیت تھی. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کی دوہری حیثیت امام الانبیاء کی، جسم کے ساتھ بھی آئے اور روح کے ساتھ بھی آئے، روحانیت کے ساتھ بھی. تو اصحاب رسول حضور کی وفات پر کیوں روئے؟ اس لیے کہ جسم گم ہو گیا تھا. حضور کی وفات پر وہ جسم چھپ گیا تھا قبر میں کہ جسے منبر پہ جمعے کے دن دیکھتے رہتے تھے. اب اس پہ روئے، وہ جسم نظر نہیں آئے گا جو بلال کی اذان پر عائشہ کے حجرے سے نکلتا تھا اور صحابہ آنکھوں کی پیاس بجھاتے تھے. وہ جسم گم ہوا تھا، اس پہ روئے تھے چونکہ انہیں حضور کا جسم بھی ملا، روحانیت بھی ملی. اور نادان احمق جاہل ہم کیوں روئیں؟ ہمیں جسم نہیں ملا، ہمیں مصطفیٰ کی روحانیت ملی ہے، اور روحانیت جب سے ملی ہے کبھی گئی ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں روحانی طور پر جب سے ملے ہیں مصطفیٰ کبھی گئے ہی نہیں. چلے گئے ہوتے تو سینے میں ایمان کے چراغ نہ جل رہے ہوتے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم اس لیے تاجدار کائنات کا جشن مناتے ہیں، سوگ نہیں مناتے، کہ سوگ کی صرف 3 دن اجازت. تو امام الانبیاء کے غلام، اللہ نے فرمایا جب اس کا فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا نا، ہمیں یہ حکم تو دیا مگر خود نماز پڑھتا ہے. ہمیں حکم دیا روزہ رکھو، خود روزہ رکھتا ہے. ہمیں حکم دیا کہ تم حج کرو، خود حج کرتا ہے. امام الانبیاء کے غلام ہو، مگر مصطفیٰ کا میلاد ایسا عمل ہے اور کملی والے پر درود ایسا عمل ہے کہ اس نے ہمیں درود کا حکم بھی دیا، خود بھی یار پہ درود بھیجتا ہے. اس نے ہمیں میلاد کا حکم بھی دیا، خود بھی یار کا میلاد منایا ہے. اس نے سب سے پہلے، یہ 2 سوال ہیں، دونوں کا جواب ایک. اگر کوئی پوچھے بھائی سب سے پہلے حضور پر درود کس نے بھیجا، تو جواب کیا ہے؟ اللہ نے. سب سے پہلے محبوب پر سلام کس نے بھیجا؟ اللہ نے. اسی طرح اللہ کی عزت کی قسم، جس طرح امام الانبیاء پہ سب سے پہلے درود رب نے بھیجا، سب سے پہلے سلام رب نے بھیجا، اسی طرح یار کا سب سے پہلے جشن میلاد بھی میرے رب نے منایا. یہ تو مریضان دیوبند کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، نشر الطیب میں. یہ حضور کا میلاد انہوں نے لکھا ہے نشر الطیب میں، کتاب لکھی ہے تھانوی صاحب نے. وہی بات آ گئی نا، پھر ان کی عقل تو نہیں ماری گئی. تمہارے تھانوی صاحب جنہیں حکیم الامت کہتے ہو، وہ حضور کا میلاد کتاب میں لکھ گئے. تو نادان، جس چیز کا لکھنا جائز ہے اس کا پڑھنا گناہ ہے.
دیکھو نا بھائی، حضور کا میلاد لکھنا جائز ہے اور اس لکھے کو پڑھ کے سنانا ناجائز ہے؟ اگر سنانا ناجائز ہوتا تو لکھنا بھی ناجائز تھا، تو وہ تو تمہارے علماء بھی لکھ گئے، تاجدار کائنات کا میلاد۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ اب یہ عجیب بات کہ اللہ نے فضل اپنا ہم پہ کیا، محبوب ہمیں دیا نا، حضور ہمارے پاس تشریف لائے، لیکن جھنڈے اس نے خود لگوائے، جھنڈے اس نے خود لگوائے، چراغاں اس نے خود کروایا۔ ہمارا مزاج محبت تو یہ ہے کہ محبوب پا کے خوشی مناتے ہیں، دے کے کوئی نہیں مناتے۔ کوئی پیارا جدا ہو رہا ہو نا، اس وقت روتے ہیں، خوشی نہیں مناتے ہیں۔ ہاں، جسے مل رہا ہے وہ خوشی مناتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچی کی جب رخصتی ہوتی ہے تو جو دولہا آتا ہے نا، وہ خوشی سے لے جا رہے ہوتے ہیں، مگر جن کے دل کا ٹکڑا جا رہی ہے وہ رو رہے ہیں۔ کیوں؟ ان سے جدا ہو رہی ہے۔ تو جو پا رہے ہیں وہ خوش ہیں، جن کی جا رہی ہے وہ پریشان، کیونکہ جدا ہو رہا ہے پیارا، پیاری بیٹی جدا ہو رہی ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ اپنا حبیب ہمیں دے رہا ہے، میلاد کے دن محبوب ہمیں عطا کر رہا ہے اور خوشیاں خود منا رہا ہے، اور جھنڈے یار کے خود لگوا رہا ہے اور چراغاں خود کروا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیوں اللہ رب العزت نے محبوب ہمیں دے کر خود جھنڈے لگوائے تھے؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا تھا یار جا رہا ہے کافروں میں، جس مکے میں جا رہا ہے مکہ کافروں سے بھرا ہے، سوائے 2-4 بندوں کے سب کافر رہتے تھے مکے میں۔ تو میرے رب نے دیکھا کہ کافر تو محبوب کا میلاد نہیں منائیں گے، پر میں جا رہا ہے کافروں میں، مکہ کافروں سے بھرا ہے اور کافر یار کا میلاد نہیں منائیں گے، مگر میرا تو یار جا رہا ہے نا۔ فرمایا یار دیکھ کے کوئی نہیں مناتا، مگر میں دیکھ کے بھی یار کے جھنڈے لگاؤں گا۔ اللہ نے محبوب کا میلاد کیسے منایا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی اپنی طاقتیں ہیں، ہماری اپنی کمزوریاں۔ اس نے کیسے منایا؟ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ہم نے چراغاں کر رکھا ہے نا، یہ چراغاں حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ اس وقت حجرے میں موجود تھی۔ مولانا تھانوی نے بھی لکھا، امام سیوطی نے لکھا، شیخ محقق نے لکھا، امام محدث ابن جوزی نے لکھا، بڑے معتبر لوگ۔ ان میں کوئی ایسا ہے جسے ہر رات حضور کا دیدار ہوتا رہا، یعنی شیخ محقق، اور کوئی ایسا ہے 8-9 صدیاں بعد ہوا حضور کے، مگر 75 بار جاگتے ہوئے مصطفیٰ کا دیدار ہوا، یعنی امام سیوطی۔ ایسے ایسے لوگ حضور کا میلاد لکھتے بھی رہے، پڑھتے بھی رہے۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ حجرے میں موجود تھی، حضرت آمنہ کے پاس، وہ کسی کام کے لیے باہر نکلی، باہر گئی نا، ڈر کر دوڑ کے پھر اندر آ گئی۔ عورتوں نے کہا عثمان کی ماں کیا ہوا، تو باہر نکلی تھی، ڈر کے اندر کیوں آ گئی؟ اب جو انہوں نے کہا وہ بتا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی میں نے آمنہ کے سین میں عجیب منظر دیکھا۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا ہونے والا پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا، میں نے عجب منظر دیکھا ہے، پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کہا کیا دیکھا ہے؟ فرمایا فجعلت انظر الی النجوم تدلی، وہ ستارے جو اس سے پہلے آسمانوں پہ چمکتے تھے وہ آج آمنہ کی دیواروں پہ چمک رہے ہیں۔
وہ آج تک اتنے نیچے نہیں آئے، اور اتنے نیچے آئے ہوئے تھے کہ میں ڈر کے اندر آ گئی، لخشیتو، میں ڈر گئی کہ میرے اوپر نہ گر جائے ستارے، اتنے نیچے آئے ہوئے تھے۔ تو بتائیے آج تک یہ ستارے اتنے نیچے نہیں آئے، آج کیوں آئے تھے؟ محبوب کے میلاد کی خوشی میں اترے تھے۔ یہ رب کا وہ چراغاں تھا جو یار کے میلاد پہ کیا تھا۔ ستارے اترے ہوئے آسمان سے، یہ مصطفیٰ کے میلاد کا پہلا چراغاں ہو رہا ہے، اللہ نے کیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے کی ولادت کا وقت تھا تو رأیت الملائکۃ افواجا، لوگ کہتے ہیں کہ جلوس کہاں سے ثابت ہو گیا؟ میں تجھے ایسا جلوس دکھاتا ہوں تو نے کبھی خواب میں بھی نہیں سنا، دیکھو۔ آپ فرماتی ہیں رأیت الملائکۃ افواجا، میلاد مصطفیٰ کے وقت میں نے اپنے کچے حجرے پر نوری فرشتوں کی فوجیں کھڑی دیکھی ہیں۔ فوجیں کیا کر رہی تھی وہاں پہ فرشتوں کی؟ یہ بھی تو فرما سکتی تھی کہ میں نے فرشتوں کی بھیڑ دیکھی ہے، میں نے فرشتوں کا رش دیکھا۔ یہ کیوں فرمایا کہ میں نے فرشتوں کی فوجیں دیکھی ہیں؟ فوجیں کیوں کہا انہیں؟ رأیت الملائکۃ افواجا، یہ فوج کی جمع ہے افواج۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ فوج جب بھی کھڑی ہوتی ہے نا، نظم و ضبط اور قطاریں بنا کے کھڑی ہوتی ہے، ایک ڈسپلن سے کھڑی ہوتی ہے فوج۔ امام الانبیاء کے غلام ہو تو حضرت آمنہ بتا رہی ہیں کہ وہ جو فوج آئی تھی نا، جو نبی کے میلاد کا پہلا نوریوں کا جلوس آیا ہوا تھا، وہ کوئی بے ترتیب جلوس نہیں تھا، کوئی بے ہنگم جلوس نہیں تھا، وہ سب قطاریں بنا کر تاجدار کائنات کی سلامی کا انتظار کر رہے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں فرشتوں کی قطاریں کیسے بنتی ہیں۔ ہم انسان ہیں نا، وہ فرشتے ہیں، ہم خاکی ہیں، وہ نوری ہیں۔ ہماری قطاریں بنتی ہیں دو طریقوں سے، ایک جب نماز کے لیے مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں کاندھے سے کاندھا ملاتے، ایک یوں قطار بنتی، دوسرا جب بینک میں بل جمع کروانے جاتے تو پھر یوں قطار بنتی، ایک آگے ایک پیچھے۔ تو ہماری بشروں کی قطار یوں بنتی۔ امام سیوطی نے لکھا، دیگر محدثین مفسرین نے فرشتوں کے ذکر میں کہتے ہیں فرشتوں کی قطاریں کیسے بنتی ہیں؟ کہ ایک فرشتہ یوں کھڑا ہوتا ہے نا، پروں والے جو ہے نوری جو ہے، ایک یوں کھڑا ہوتا ہے، دوسرا اوپر یوں، تیسرا اس سے اوپر، چوتھا اس سے اوپر، ان کی قطاریں نیچے سے اوپر جاتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے رب نے آمد مصطفیٰ پر جو نوریوں کا جلوس نکلوایا تھا، وہ اتنا لمبا جلوس تھا کہ اس کا ایک سرا آسمانوں میں تھا، دوسرا سرا آمنہ کے حجرے کو سلامی دے رہا تھا۔ کہتے ہیں جلوس کہاں سے ثابت؟ ہمارے راول پنڈی میں جو ایئرپورٹ ہے نا، وہ ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ کیا مطلب؟ ہر ملک سے جہاز وہاں آ کے لینڈ کرتے اترتے ہیں، اور پھر جتنے ملکوں کے بادشاہ آتے ہیں نا ہمارے ملک میں، وہ سب اکثر وہاں اس ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں۔ اسلام آباد پنڈی کا جو ایئرپورٹ ہے چکلالہ میں، کیوں؟ ساتھ ہی دارالحکومت ہے، جتنے بادشاہ آتے ہیں انہوں نے جانا ہوتا ہے دارالحکومت میں۔ تو جب وہ آتے ہیں نا تو ہماری آرمی، ہماری افواج، پھر وہی افواج آ گئی، بادشاہ آتے ہیں تو ہماری فوجیں انہیں سلامی دیتی ہیں، اور اس کو کہتے ہیں گارڈ آف آنر پیش کرنا۔ اور آپ خبروں میں بھی سنتے ہیں فلاں ملک کا حکمران آیا اور افواج پاکستان نے اسے گارڈ آف آنر پیش کیا، یعنی فوجوں نے سلامی دی، اور 21 توپیں چھوڑی گئیں، 21 توپیں چلائی جاتی ہیں جب بادشاہ آتے ہیں۔ قربان جائیں میرے نبی کی عظمت پر، میرا رب چونکہ ہر زمانے کو دیکھ رہا تھا، سے معلوم تھا ایک وقت آئے گا زمانے میں جب دوسرے ملکوں کے بادشاہ آئیں گے نا تو فوجیں سلامی دیں گی۔ فرمایا آج آمنہ کے حجرے میں ایک ملک کا بادشاہ نہیں، اوپر نیچے کا بادشاہ جا رہا ہے۔
تو اس کی سلامی کے لیے خاکی نہیں نوری بھیجے جا رہے ہیں، چونکہ قد جاءکم من اللہ نور کی شان والا جا رہا ہے، تو سلامی کے لیے بھی نوری آئے بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر ہمارے ہاں تو توپیں چلتی ہیں نا، ہماری آرمی کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں بینڈ بجاتے ہیں، پروٹوکول ہوتا ہے، یہ بینڈ بجتے ہیں، بینڈ باجے بجتے ہیں جب بادشاہ آتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، جب تاجدار کائنات آئے تھے تو وہ جو فرشتوں کی فوجیں کھڑی تھیں انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ چونکہ بینڈ والے نہ تھے، وہ باجوں والے تو نہیں ہوتے، باجوں والے تو اور ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ جب تمہارا میرا نبی آیا، حضرت آمنہ فرماتی ہیں وہ جو فرشتوں کا جلوس نکلا ہوا تھا، جب میرے لال نے قدم رکھا نا تو فدجت الملائکۃ بالتسبیح والتہلیل والتکبیر، کہا فرشتوں نے بلند آواز میں کلمے کا ورد شروع کر دیا۔ ادھر حضور آئے، ادھر کلمے کی گونج پڑ گئی، ادھر تسبیح کی گونج پڑ گئی، ادھر تکبیر کی گونج پڑ گئی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، فرشتے یہ ورد کرنے لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے محبوب کے میلاد کا پہلا چراغاں بھی خود کروایا، اللہ کی سنت، اور یار کے میلاد کا پہلا جلوس بھی اللہ نے خود نکلوایا۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں، ہم لڈو بانٹتے ہیں، ہم لڈو بانٹتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اللہ نے کیا بانٹا تھا؟ اس نے یار کے میلاد کی خوشی میں بیٹے بانٹے تھے۔ محدث ابن جوزی نے لکھا، امام سیوطی نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج میرے یار کے میلاد کا دن ہے، جن جن عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہونے تھے میں یار کے میلاد کی خوشی میں سب کو بیٹے دے رہا ہوں۔ ہم لڈو بانٹتے ہیں، اس نے لڑکے بانٹے ہیں، اس کا سبب بھی میلاد تھا۔ اور وہ غور سے سنیے کیا سبب تھا، اصل بات کیا تھی۔ قرآن پڑھیے، سورہ نحل میں ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ عرب والوں کا مزاج یہ تھا، ان کے معاشرہ میں اور بھی بہت سی خرابیاں تھیں، ایک بڑی خرابی یہ بھی تھی کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کا مزاج یہ تھا کہ جب کسی کو بتایا جاتا نا تیری بیٹی پیدا ہوئی تو پریشانی سے ان کے چہرے کالے ہو جاتے تھے، کیونکہ بیٹی کو وہ آر سمجھتے تھے، شرم کی شے سمجھتے تھے، تو پریشانی سے چہرے کالے ہو جاتے، ان کے گھروں میں صف ماتم بچ جاتی، چہروں پہ ہوائیاں اڑنے لگتی، گھر میں ایسے لگتا جس گھر بیٹی پیدا ہوئی ایسے لگتا کوئی فوت ہو گیا، گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے، اور پھر وہ سوچنے لگتے کہ اس کو ذلت کے ساتھ پالے پوسیں پروان چڑھائیں یا گڑا کھود کے اسے دفن کر دیں۔ قرآن بتا رہا ہے، سورہ نحل اٹھائیے، عرب والوں کا یہ مزاج تھا، زندہ بچیاں دفن کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت کی محبت دیکھیے محبوب کے ساتھ، فرمایا ان کا یہ رواج غلط صحیح کہ بچیاں ناپسند ہے انہیں دفن کرتے ہیں، ان کا یہ مزاج غلط صحیح، مگر ان کے معاشرے میں میرا تو حبیب جا رہا ہے۔ آج اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اس گھر میں صف ماتم بچ جائے گی، ان گھر والوں کے چہرے پریشان نظر آئیں گے کہ آج اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج میں سب کو بیٹے دوں گا، کیونکہ یار کے میلاد کا دن ہے، اللہ کوئی چہرہ پریشان دیکھنا نہیں چاہتا۔ کتنے اہتمام کیے کہ یار کے میلاد کا دن ہے، آج اگر کہیں بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی پیدا ہوگی تو گھر والے ہوں گے پریشان، اور آج میرے محبوب کے میلاد کا دن ہے، میں کسی گھر میں پریشانی دیکھنا نہیں چاہتا۔
سب کے گھر میں بیٹے دیے تاکہ ہر گھر میں خوشی کا سما ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اس نے تو اتنا کچھ کیا اور ہم اتنا کچھ بھی نہ کریں. ہم لڈو بانٹ دیں، مٹھائی بانٹ دیں، پھول رکھ دیں، یہ شرک ہو گیا، یہ بدعت ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا. کہ کہاں کی عقل مندی. تو امام الانبیاء کے غلاموں، اب تربیت کی بات عرض کرنے لگا. یہ تو تھی عقیدے کی بات. تربیت کی بات یہ ہے کہ جو مزاج عرب کے جاہلوں کا تھا کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ پریشان ہوتے تھے، آج وہی مزاج ہمارا نہیں بن چکا کہ بیٹوں کی پیدائش پہ خوش ہوتے ہیں، بیٹی پیدا ہو تو پریشان ہوتے ہیں. اور اگر بیچاری کوئی بچی شادی کے بعد 2-3 بیٹیاں یکے بعد دیگر جنم دے دے، اس کی تو نندیں اس کی زندگی حرام کر دیتی، اس کی ساس اس کی زندگی حرام کر دیتی کہ تو بیٹیاں پیدا کر رہی. اتنی احمق ہے عورتیں، اتنی نادان ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ پیدا کون کر رہا ہے، یہ دے کون رہا ہے. اور اتنی نادان ہے عورتیں کہ عورت کی پیدائش پر عورت پریشان ہو رہی ہے. کیا تو خود عورت نہیں ہے؟ تو بھی تو پیدا ہوئی تھی. تیرا آنا ضروری تھا تو اس کا آنا غیر ضروری ہے جس پر تو پریشان ہو رہی ہے. یہ جاہلانہ مزاج، یہ عرب کے کفر معاشرے کا مزاج. اور ہمارے بعض علاقوں میں یہاں بھی ہوگا. اگر کسی کی شادی کے بعد دوسری بچی پیدا ہو، تیسری بچی پیدا ہو، تو جاہل عورتیں اس طرح افسوس کرنے چلی جاتی ہیں ان کے گھر کہ جس طرح ان کے گھر میں کوئی فوت ہو گیا، کہ بہت افسوس ہوا، تمہاری تیسری بچی پیدا ہو گئی، تمہاری دوسری بیٹی پیدا ہو گئی. یہ جاہلانہ مزاج ہے، یہ عرب کے کافروں کے معاشرے کا مزاج. اور آج ہمارا بھی یہی بنتا جا رہا ہے. اب آؤ میں آپ کو حدیث رسول کی روشنی میں سمجھاؤں کہ بیٹی رب کی کتنی بڑی رحمت ہوتی ہے. امام الانبیاء صحابی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ مجلس لگی تھی، اصحاب رسول بیٹھے تھے، یعنی ہم سارے بیٹھے تھے. تو امام الانبیاء نے آج گفتگو شروع کی اس بندے کے بارے میں کہ جس کو اللہ رب العزت یہ توفیق دے کہ وہ یتیم کی پرورش کرے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کا سرپرست بن جائے، اس کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، پہننے کھانے کا سارا انتظام کر لے. تو حضور بتا رہے تھے کہ جس کے گھر میں یتیم پلے، قیامت کو اسے کیا ملے گا، مرنے کے بعد اسے کیا ملے گا. صحابی کہتے ہیں کہ امام الانبیاء جب اجر بتا رہے تھے نا کہ کیا ملے گا، تو حضور کا ہاتھ مبارک اٹھا، اشارہ کر کے حضور نے بتایا کیا ملے گا.